امریکہ اور ایران ایک دوسرے پر مسلسل حملے کر رہے ہیں، لیکن خبر اس سے آگے بڑھ چکی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایران نے اپنی حکمت عملی یکسر تبدیل کر دی ہے اور حملوں کے لیے کچھ ایک ایسی رفتار کا انتخاب کیا ہے جو امریکی حکام کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر اسی رفتار سے اور اسی پریسیجن کے ساتھ حملے ہوتے رہے تو مشرق وسطی کی کسی ایئر بیس پہ کوئی دفاعی سامان بچ نہیں سکے گا۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ ایران نے بہت ہی حیرت انگیز طور پہ حملے کر کے سب کو حیران کر دیا ہے اور پریشان بھی کر دیا ہے، اور امریکی حکام یہ سوچ رہے ہیں کہ آخر ایران کے ہاتھ میں ایسی کون سی دفاعی ٹیکنالوجی لگ گئی ہے جس کے نتیجے میں وہ اس طرح کے بیلسٹک اٹیک، میزائل اٹیک کر رہا ہے جس سے بڑے پیمانے پر تباہی پھیل رہی ہے اور کوئی دفاعی نظام اس کو پکڑ ہی نہیں پا رہا۔ تباہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ موافق سلطی ایئر بیس ہے جو اردن میں ایک بہت بڑا امریکی بیس ہے، اور وہاں اس کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ امریکہ کے بہت سے طیارے وہاں پر پارک کیے جاتے ہیں، کھڑے کیے جاتے ہیں، تیار رکھے جاتے ہیں تاکہ کہیں پر بھی حملہ کیا جائے، اور اب چونکہ ایران سے جنگ ہو رہی ہے اس لیے موافق سلطی ایئر بیس کی اہمیت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اور اسی لیے جب وہاں سے بہت زیادہ اٹیکس کیے جا رہے ہیں ایران پہ، تو ایران بھی جواب میں موافق سلطی ایئر بیس پر مسلسل حملے کر رہا ہے۔ لیکن 2 روز پہلے موافق سلطی ایئر بیس پہ جو حملہ کیا گیا اس نے امریکی حکام کو حیران بھی کیا اور بہت زیادہ پریشان بھی کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایرانی میزائل اس طرح نہیں آئے جس طرح پہلے آتے تھے۔ آسان الفاظ میں کہیں تو امریکہ جس ایران کو جانتا تھا اس بار ایران وہ نہیں رہا، اس بار ایک نیا ایران سامنے آیا ہے۔ ایرانی بیلسٹک میزائل فائر تو کیے گئے لیکن انہوں نے اپنی ٹریجیکٹری پوری کرنے کے بعد منور کرنا شروع کر دیا، اور ان کی جو رفتار تھی وہ انتہائی تیز تھی، پہلے سے کہیں تیز۔ یعنی بیلسٹک میزائل کی جو ٹریجیکٹری ہوتی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ جب بیلسٹک میزائل زمین سے فائر کیا جاتا ہے تو وہ بالکل اوپر تک جاتا ہے، اور اوپر جب اپنی میکسیمم ہائٹ کو پورا کرتا ہے تو اس کے بعد نیچے کی طرف آتا ہے اور پھر اپنے ہدف کو نشانہ بناتا ہے۔ لیکن اس بار ہوا یہ کہ جو ایران کا میزائل تھا وہ فائر ہونے کے بعد گیا تو بالکل اسی طرح، لیکن اپنی ٹریجیکٹری پوری کرنے کے بعد جب اس نے فائنل سٹیجز پہ تھا اپنی فلائٹ کے تو وہ منور کرنا شروع کر دیا اس نے، اور اسی وجہ سے تھاڈ اور پیٹریوٹ جیسے بہترین دنیا کے جو نظام ہیں، دفاعی نظام جو امریکہ کا فخر ہیں، وہ بھی ان میزائلوں کو ہدف بنانے میں ناکام رہے، ان کو تباہ کرنے میں ناکام رہے، اور جتنا بارود آسمان سے پھینکا گیا تھا وہ سب زمین پر آ کر گرا، اور اس نے موافق سلطی ایئر بیس پر تباہی کی وہ داستان رقم کی کہ امریکہ کو اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کس بات کا اعتراف کرے اور کس سے انکار کرے۔ اب ہوا یہ کہ جب آخری وقت میں ایک فلائٹ کے فائنل سٹیجز میں بیلسٹک میزائل نے اپنے منور کرنا شروع کیا اور بالکل بھی تھاڈ اور پیٹریوٹ کے پکڑ میں نہیں آ سکے، تو 3 دفاعی لہریں جو انہوں نے بنائی تھیں، جو تہیں بنائی تھیں، ان کو پھاڑتا ہوا یہ بارودی مواد اور یہ میزائل، بیلسٹک میزائل آ کر زمین پر گرا، اور اس نے ایک ہینگر کو، جو طیاروں کا ہینگر تھا، مکمل طور پر تباہ کر دیا، اور دوسرا جو ہینگر تھا اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور ایسے مقامات تھے جس میں ہاؤسنگ کا بھی یونٹس تھے، جہاں پہ رہائشی یونٹس تھے، جہاں پہ فوجی رہ رہے تھے، وہاں پر بھی اس کو نشانہ بنایا، اور اسی وجہ سے کچھ سروس مین کی ہلاکت کی اطلاع بھی سامنے آئی جو امریکہ نے، جن میں سے 2 کا اعتراف بھی کیا، اور اسی کے بارے میں بتایا یہ گیا کہ وہاں پر اور مختلف قسم کے ایسے اسٹریٹجک اہمیت کی حامل کچھ ایسا سامان حرب تھا جس کو بہت زیادہ ان مقامات کو نشانہ بنایا گیا، اور بہت ہی قیمتی اور بہت ہی مہنگا جو سامان حرب تھا اس کو نشانہ بنا کر تباہ کیا گیا۔ تو امریکہ اس وقت یہ بیٹھ کر، اس کے اینالسٹ، اس کے ملٹری بیٹھ کر یہ سوچ رہی ہے کہ یہ کس طرح سے ہوا ہے، اور جب بار بار وہ اس ٹیکنالوجی کو دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور اس کے بارے میں، اس کی گہرائی میں اتر رہے ہیں، تو انہیں بار بار اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کے پیچھے شاید چائنا یا رشیا ہو سکتا ہے۔ وہ اس کا اظہار کھل کر رہے ہیں، اور ان کو اندازہ ہے کہ یہ والی جو ٹیکنالوجی ایران نے استعمال کی ہے یہ کم از کم ایران کی اپنی ٹیکنالوجی نہیں ہو سکتی۔ یہ ضرور ہے کہ اس کے بیلسٹک میزائل ایران میں تیار ہو رہے ہیں، لیکن اس میں جو ایک ایڈوانس لیول کی ٹیکنالوجی ہے وہ کم از کم ایران اپنے پاس اس نے ڈیولپ نہیں کی ہوئی، اور وہ کہیں اور سے لے رہا ہے۔ اور اگر ایسی بات ہے تو اس کا سیدھا اور صاف مطلب یہ ہے کہ بہت سے قیمتی طیارے، بہت سے ہیلی کاپٹرز، بہت سا ویئر ہاؤس میں رکھا ہوا کروڑوں ڈالر کا سامان اس وقت غیر محفوظ ہو چکا ہے۔ خود امریکی فوجی جو سب سے زیادہ قیمتی ہیں، کیونکہ امریکہ کے لیے اپنے فوجیوں کی جان بہت قیمتی ہے، وہ بھی غیر محفوظ ہو چکے ہیں، اور اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ امریکہ کو
کہ مشرق وسطیٰ کی کون سی ایئر بیس پہ اب رہنا ہے اور کون سی ایئر بیس سے اپنی بہت ساری چیزوں کو سمیٹ کے نکال دینا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ سب ابھی دیکھا جا رہا ہے اور اس کے تخمینے لگائے جا رہے ہیں. اصل میں ہوا یہ ہے کہ ایک MQ-4C ٹرائٹون جو ان کا $250 ملین کا ایک انتہائی مہنگا سرویلنس ڈرون ہے اور جو ایران کے لیے یہاں منگوایا گیا تھا، اس کو مشرق وسطیٰ سے روانہ کر دیا گیا ہے اور اس کو اردن کی بیس سے ہی روانہ کیا گیا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہاں پر وہ انتہائی غیر محفوظ ہو چکا تھا اور پہلے ہی امریکہ اپنا ایک انتہائی قیمتی مہنگا ترین $250 ملین کا MQ-4C ٹرائٹون آبنائے ہرمز کے اوپر گنوا چکا ہے اور وہ کہیں گم ہو چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے. نہ وہ زندہ حالت میں ملا، نہ اس کی لاش ملی. وہ 52,000 فٹ کی بلندی پہ پرواز کر رہا تھا، اچانک 9,000 فٹ کی بلندی پر آ گیا، نارتھ ایسٹ کی طرف مڑا جو دراصل ایران کی جگہ ہے اور اس کے بعد وہ غائب ہو گیا. US کا جو 5th فلیٹ بحرین میں تعینات ہے، وہاں کے 2 ہیلی کاپٹرز وہاں سے اڑے اور وہاں جانے کی انہوں نے کوشش کی اور اس کو بہت زیادہ تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن نہ اس کا ملبہ ملا، نہ ہی وہ کسی زندہ حالت میں ملا اور وہ دوبارہ امریکہ کے پاس نہیں آ سکا. اور یہ $250 ملین کا ایک ڈرون ضائع کرنے کا مطلب کم از کم 2 F-35 اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے حامل طیاروں سے بھی مہنگا ایک نقصان ہے جو امریکہ کو اٹھانا پڑا ہے. تو امریکہ اب مزید دوسرا کوئی نقصان نہیں اٹھانا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے اردن کی ایئر بیس سے اپنے ڈرون کو واپس بھجوا دیا. اسی طرح انہوں نے اس سے پہلے A-10C تھنڈر بولٹ جو طیارے تھے واٹ ڈاگز، ان کو بھی واپس بھجوایا اور وہ تقریباً ایک اسکواڈرن تھا جو 12 طیاروں پر مشتمل تھا جس کو واپس بھیج دیا گیا. اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اب امریکہ زمینی کارروائی کا ارادہ نہیں رکھتا ایران کے اندر، کیونکہ یہ طیارے جو تھے وہ نچلی سطح پر پرواز کر کے فوجیوں کو، گراؤنڈ فورسز کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس میں لگی 30 mm کی توپ ٹینکوں کے بھی پر اڑا دیتی ہے. تو وہ نچلی سطح پر پرواز کر کے بہت بڑے پیمانے پر تباہی پھیلاتے ہیں اور جب گراؤنڈ صاف ہو جاتا ہے تو امریکی فوجی آگے بڑھتے رہتے ہیں. اور اگر ان طیاروں کو واپس بھیجا گیا ہے تو اس کا سیدھا اور صاف مطلب یہ ہے کہ وہاں پر اب کوئی گراؤنڈ فورس، کوئی گراؤنڈ انویژن کرنے کی تیاری فی الحال امریکہ اس پوزیشن میں نہیں نظر آ رہا. اور آنے والے دنوں کے اندر اگر اس نے ایسا کوئی پلان اس کو بنانا پڑا تو اس کے لیے اس کو ایک نئی قسم کی ری انفورسمنٹ کی ضرورت پڑے گی. ان تمام A-10C جو طیارے ہیں ان کو واپس بلانا پڑے گا اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی تیاری ہے جو اس سے جڑی ہے جو امریکہ کو کرنی پڑے گی. تو اس وقت موافق سلطی ایئر بیس جو جارڈن کا ایئر بیس ہے، وہاں پر جو تباہی رقم کی ہے ایران نے نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے، نئی حکمت عملی کے ذریعے، نئی ٹائمنگ کے ذریعے، اس نے امریکی حکام کو سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے اور فکر مند بھی کر دیا ہے کہ اب تقریباً تمام ہی مشرق وسطیٰ کی ایئر بیسز وہ غیر محفوظ ہو چکی ہیں امریکہ کے لیے اور امریکہ کو یہ دیکھنا پڑے گا. تو موافق سلطی ایئر بیس پہ ایران نے جو حملہ کیا نئی حکمت عملی کے ذریعے، نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے، نئی ٹائمنگ کے ذریعے، اس نے امریکہ کو حیران بھی کیا ہے اور پریشان بھی کیا ہے. اور اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کون سے ملٹری اثاثے مشرق وسطیٰ کی ایئر بیسز سے اٹھا لیے جائیں اور ان کو ری لوکیٹ کر کے کسی اور جگہ بھیجا جائے. اور اسی لیے اب اسرائیل کا انتخاب کیا جا رہا ہے اور اندازہ یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ اور ایسا قیمتی سامان جو جنگ میں استعمال ہونا ہے، ایران کے خلاف استعمال ہونا ہے، وہ اسرائیل بھجوایا جائے گا، کیونکہ اس وقت مشرق وسطیٰ امریکہ کے لیے مکمل طور پر غیر محفوظ ہو چکا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ. اللہ حافظ.